بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ بے شک سنا اللہ نے ان کا قول، یعنی ان گستاخوں کا قول، ان گستاخوں کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مفلس ہے، محتاج ہے، حالانکہ ہم غنی ہیں، یعنی بے نیاز ہیں۔ ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، نیز یعنی ساتھ ہی قتل کرنا ان کا انبیاء کو ناحق، یعنی یہ بھی لکھ لیا جائے گا۔ اور ہم کہیں گے کہ چکھو آگ کے عذاب، یعنی ہم کہیں گے کہ اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ۔ یہ وضاحتی ترجمہ بھی ہم نے کر دیا۔ تو یہ آپ اس کا شان نزول تو آپ اس سے پہلے کی نشست میں سن چکے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور یہودیوں کا ایک عالم فخاص، دونوں کے بارے میں درمیان ایک لمبی گفتگو ہوئی۔ وہ یہ کہتا تھا کہ تمہارے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مال سے جو ہے قرض مانگ رہا ہے، ہمارے مالوں میں سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو گستاخانہ کچھ کلمات کہے، اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک تھپڑ بھی رسید کیا۔ یہ واقعہ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ تعالیٰ نے ان گستاخوں کی بات کو سن لیا کہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ مفلس ہے، نعوذ باللہ، اور ہم مالدار ہیں۔ تو اکرمہ اور سدی اور مقاتل نے کہا، اسی طرح کہا کہ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ جب یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے، یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو حسن نے کہا کہ یہ گفتگو کرنے والا حیی بن اخطب تھا۔ حیی بن اخطب نے یہ بات کہی تھی۔ معالم التنزیل جلد نمبر تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 384 پر یہ روایت موجود ہے۔ سنکتبو، ہم لکھیں گے کا مطلب کرامن کاتبین کے صحیفوں میں ہم لکھیں گے، یعنی کرامن کاتبین ہمارے حکم سے لکھیں گے، یہ اسی کے مثل ہے۔ اور وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، حمزہ نے اسے سیکتبو پڑھا ہے، سنکتبو نہیں بلکہ سیکتبو، یعنی ان قریب لکھا جائے گا۔ یہ غائب مجہول کا صیغہ ہے۔ اور قتلہم کو مرفوع پڑھا ہے، یعنی وقتلہم پڑھا ہے۔ باقی قراء نے نون کے ساتھ متکلم معروف کا صیغہ پڑھا ہے، سنکتبو، اور قتلہم کو منصوب یعنی زبر کے ساتھ پڑھا ہے، قتلہم الانبیاء۔ ان کے آبا نے، ان کے باپ داداؤں نے ناحق یعنی ناجائز جو ہے ناحق طور پر انبیاء کو قتل کیا تھا، اور یہ ان کے فعل پر راضی تھے، خوش تھے، اس لیے فعل کی نسبت ان کی طرف کی، یعنی مقصد کیا ہے، اس بات پر آگاہ کرنا ہے کہ یہ ان کا پہلا جرم نہیں تھا، بلکہ وہ پہلے بھی ایسی حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ اور ہم کہیں گے کہ چکھو عذاب کا مزہ، آگ کے عذاب کا مزہ، تو ہم یعنی فرشتوں کی زبانوں سے آخرت میں اس کا بدلہ دینے کے لیے کہیں گے کہ جو کچھ انہوں نے کہا اور عمل کیا۔ جمہور قراء نے جمع متکلم کا صیغہ پڑھا ہے، جبکہ حمزہ نے واحد غائب کا صیغہ پڑھا ہے۔ حریق جو ہے فعیل کے وزن پر ہے اور فاعل کے معنی میں، یعنی آگ کا جلانے والا، آگ کا جلانے والا۔ عذاب جس طرح عذاب علیم میں ہے، یعنی دردناک عذاب میں ہے، یہاں اضافت بیانیہ ہے۔ یہ بات انہیں اس وقت کہی جائے گی جب انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ذوق کا معنی،
ذوقو آیت میں آیا ہے تو چکھنا، تو کھانے کو چکھنا ہے ذوق کا معنی۔ مجازن یعنی مجازی طور پر تمام محسوسات کے ادراک کرنے کو، تمام جو چیزیں محسوس کی جاتی ہے ان کو حاصل کرنے کو ذوق کہتے ہیں۔ جب یہود کا کفر اپنے پیروکاروں کی رشوتیں کھانے کے لیے تھا، اس لیے جزا میں ذوق کا ذکر کیا، یعنی چکھنے کا ذکر کیا۔ اگلی آیت کا نمبر 182، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ ذالکہ یہ اس میں اشارہ ہے اور اس سے مراد عذاب ہے۔ ما قدمت سے مراد قتل اور دوسرے معاصی یعنی گناہ کے کام ہیں۔ نفوس کو ایدی سے اس لیے تعبیر کیا بما قدمت ایدیکم، جبکہ تم نے خود بھیجا ہے، لیکن نفوس کے لیے ایدی کا لفظ ذکر کیا، کیونکہ اکثر جو ہے اعمال محسوسہ یعنی ہاتھوں سے کیے جاتے ہیں، اکثر کام ہاتھوں سے کیے جاتے ہیں، دل اور زبان کے اعمال انہیں لازم ہوتے ہیں، اور اعضاء ظاہریہ کے افعال ظاہری طور پر جو اعضاء ہے تو ان کے کام جو ہے انہی افعال ہی جو ہے انہیں ظاہر کرتے ہیں، سامنے لاتے ہیں۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ، واو حرف عطف ہے، وَأَنَّ اللَّهَ کا عطف جو ہے ما قدمت پر ہے۔ کفار کو عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کی وجہ یہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والا اپنے بندوں پر، تو وجہ یہ ہے کہ ظلم کا انکار کیوں کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ ظلم کی نفی جو ہے عدل کو لازم ہوتی ہے۔ ظلم کی نفی، ظلم کے انکار سے انصاف لازم آتا ہے، اور عدل جو ہے محسن کو ثواب اور گنہگار کو سزا دینے کا تقاضا کرتا ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ احسان کرنے والے کو ثواب دیا جائے، گناہ کرنے والے کو سزا دی جائے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ظلم کی نفی اس کی ذات کو لازم ہے، کیونکہ ظلم جو ہے قبیح ہے، ظلم تو برا ہے، اور قبائح کی اللہ تعالیٰ سے نفی واجب ہے، یعنی بری چیزوں کا اللہ کی ذات سے انکار واجب ہے۔ اور اگر ظلم کی قبیح چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے نفی یعنی انکار واجب ہے، اور اگر ظلم کی نفی عدل کو لازم ہے، ظلم کے انکار سے عدل لازم آتا ہے، انصاف لازم آتا ہے، جو محسن کو جزا یعنی بدلہ اور گنہگار کو سزا دینے کو لازم کرتا ہے، تو پھر جزا اور سزا واجب ہوئے، جزا اور سزا دونوں واجب ہو گئے۔ یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ لغت میں ظلم جو ہے کسی شے کو یعنی کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ کے بجائے کسی اور جگہ رکھنا ہے، خواہ یعنی چاہے زیادتی کے ساتھ ہو یا نقصان کے ساتھ ہو، یا اس کو اپنے مقررہ یعنی طے شدہ وقت یا جگہ سے ہٹانا ہے، یہ ظلم کی تفسیر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اس بات کو مستلزم ہے، لازم ہے کہ غیر کی ملک میں، غیر کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کیا جائے یا اس کے حکم کے خلاف تصرف کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمام اہل زمین اور اہل آسمان یعنی تمام زمین والوں اور تمام آسمان والوں کو جرم کے بغیر جرم کے عذاب میں مبتلا کرے تو یہ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ علی الاطلاق مالک ہے، مطلق طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، جیسے چاہتا ہے اپنی ملک میں یعنی اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے۔ یہاں جس ظلم کی نفی کی جا رہی ہے وہ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہیں۔ جو ظلم کا انکار ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں بندوں پر، تو جو ظلم کا انکار ہو رہا ہے وہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ ایسا فعل ہے، ایسا عمل ہے کہ اگر وہ فعل بندوں کے درمیان جاری ہوتا تو لوگ اسے ظلم شمار کرتے، لوگ اسے ظلم سمجھتے، جبکہ یہی جب اللہ تعالیٰ سے صادر و اللہ کی طرف سے ہو تو وہ ظلم نہ ہوگا۔ اس معنی میں ظلم کی نفی اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں، بلکہ یہ تو اس کے فضل پر مبنی ہوگا، اس کے فضل پر اس کی بنیاد ہوگی۔ آیت کا یہ معنی کرنا جائز ہے، جن انبیاء کو لوگوں نے
یعنی جو انبیاء کرام کو لوگوں نے قتل کیا، ان پر ظلم کیا اور ان کی تکذیب کی، یعنی ان کو جھٹلایا، ان کی طرف سے انتقام نہ لینا، بدلہ نہ لینا، یہ انبیاء پر ظلم کی صورت ہوگی۔ انبیاء کی طرف سے بدلہ نہ لینا یہ نبیوں پر ظلم کی صورت ہوگی۔ یہ چیز اگرچہ بالذات تو اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں، لیکن انبیاء پر اس کا فضل، مہربانی اس بات کا متقاضی ہے، یعنی تقاضا کر رہی ہے کہ انبیاء کے یعنی نبیوں کے دشمنوں سے انتقام یعنی بدلہ لیا جائے اور انہیں عذاب دیا جائے۔ یہاں عبید بظلام للعبید، تو عبید سے مراد انبیاء ہیں۔ اس میں انبیاء کی تعریف ہے کہ وہ خوشی خوشی طاعت یعنی فرمانبرداری اور عبودیت یعنی بندگی میں کمال پر فائز ہیں، کمال پر پہنچے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری مخلوقات مجبور محض ہونے کی حیثیت سے یعنی صرف مجبور ہونے کی وجہ سے اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ یہاں ایک اور توجیہ بھی ہے، ایک اور وجہ بیان کی گئی کہ یہ کہا جائے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ کفار جو ہے عذاب کے مستحق ہے، عذاب کے حقدار ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب نہ دیتا تو یہ ان پر ظلم ہوتا اور ان کے حق کو روکنا لازم آتا۔ تو گویا یہ جملہ ان پر عذاب کے وقوع کی تاکید کے لیے، عذاب کے واقع ہونے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ کلبی نے کہا کہ کعب بن اشرف اور مالک بن صنیف اور وہب بن یہودہ، زید بن تابوت، فخاص بن عازورہ اور حیی بن اخطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ پر اسی نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے پختہ وعدہ یعنی مضبوط وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی ایسے رسول پر ایمان نہ لائیں جو یہ گمان کرتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوا ہے، بھیجا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے قربانی کرے جسے آگ کھا جائے۔ اگر تم ایسا کرو تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے، یعنی بات کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 385 پر یہ روایت موجود ہے۔ جو آیت نازل ہوئی یعنی انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان جب لائیں گے، جب اس وقت لائیں گے جب آپ ہمارے سامنے قربانی کریں اور وہ قربانی کو آگ جو ہے کھا جائے، تو آیت نازل ہوئی۔ الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا ہے، وعدہ لیا ہے ہم سے کہ ہم ایمان نہ لائیں کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایک قربانی، کھا لے اس کو آگ، قربانی لائے اور اس کو آگ کھا لے۔ آپ فرمائیے کہ آ چکے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے بھی دلیلوں کے ساتھ اور اس معجزے کے ساتھ جو تم کہہ رہے ہو، تو کیوں قتل کیا تھا تم نے انہیں اگر تم سچے ہو؟ یعنی جو معجزہ تم طلب کر رہے ہو کہ قربانی کی جائے اور ایک آگ آ کر اس کو کھائے، تو یہ معجزہ تو تم سے پہلے انبیاء اکرام لے کر آئے اور تم نے پھر ان کو قتل کیوں کیا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو؟ یعنی تمہارے باپ دادا نے ان کو قتل کیا، تو تم اگر سچے ہو اپنے قول میں تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ ایمان لانا چاہیے تھا ان پر یعنی۔ تو یہاں پر اس میں موصول جو ہے الذین، یہ محل جر میں ہے، جو سابقہ اس میں موصول کا بدل ہے، اس سے پہلے والے اس میں موصول کا بدل ہے، یا یہ محل رفع میں ہے، حالت رفعی میں ہے، اور یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، جو ہم ضمیر ہے، مبتدا محذوف جو چھپا ہوا ہے، تو ہم الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول، کہ اللہ نے ہم سے اقرار لیا کہ ہم ایمان نہ لائے کسی رسول پر۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں حکم دیا ہے کہ ہم کسی ایسے رسول کی تصدیق نہ کرے، بات کو نہ مانے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول بنا کر مبعوث ہوا ہے، بھیجا گیا ہے۔ بقربان، تو قربان سے مراد ہر وہ عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، خواہ یعنی چاہے وہ قربانی ہو یا صدقہ ہو یا عمل صالح ہو، نیک یعنی نیک کام ہو۔ یہ جو ہے قربان جو ہے قربت سے فعلان کے وزن پر ہے، قربت سے
فعلان کے وزن پر ہے، پھر یہ اس ذبیحے کا نام بن گیا، ذبح کیے جانے والے کا نام بن گیا، جس کے ذریعے سے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے تھے۔ یہ قربانیاں اور غنیمتیں، یہ قربانیاں اور غنیمتیں جو ہے بنی اسرائیل کے لیے حلال نہ تھیں۔ جب وہ قربانی کرتے یا مال غنیمت پاتے تو آسمان سے ایک سفید آگ آتی، جس میں کوئی دھواں نہ ہوتا، جس میں بھن بھناہٹ کی سی آواز ہوتی، اور وہ قربانی کو کھا جاتی اور اس قربانی اور غنیمت کو جلا کر خاکستر کر دیتی، بالکل ختم کر دیتی۔ یہ اس کی قبولیت کی، یہ اس کی یعنی قربانی کی قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ جب وہ قبول نہ ہوتی تو اسی طرح پڑی رہتی، یعنی یوں ہی پڑے رہتی تھی۔ سدی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دے رکھا تھا کہ جو تمہارے پاس آئے اور یہ گمان رکھتا ہو کہ وہ اللہ کا رسول ہے تو تم اس وقت تک اس کی تصدیق نہ کرنا، یعنی اس کی بات کو قبول نہ کرنا، یہاں تک کہ وہ قربانی پیش کرے جسے آگ کھا جائے، یہاں تک کہ تمہارے پاس مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں۔ جب یہ دونوں تمہارے پاس آئیں تو دونوں پر ایمان لے آنا، کیونکہ یہ اس معجزے کے بغیر تشریف لائیں گے۔ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 385۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حجت تمام کرتے ہوئے فرمایا، یعنی دلیل کو مکمل کر دیا اللہ رب العالمین نے، اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قد جاءکم، آئے تمہارے پاس۔ تو یہ کم سے مراد کس کے پاس آئے؟ ضمیر سے مراد یہودی ہیں۔ رسول من قبلی بالبینات، مجھ سے پہلے رسول دلائل لے کر، تو بینات سے مراد قربانی کے علاوہ معجزات ہیں، یعنی ان کے علاوہ بھی اور معجزات ہیں۔ الذی سے مراد قربانی کا معجزہ ہے، وہ بھی لائے، جس طرح حضرت زکریہ، تو بالبینات سے مراد قربانی کے علاوہ دوسرے معجزات ہیں۔ وبالذی قلتم، تو اس سے مراد قربانی کا معجزہ ہے، یعنی وہ بھی لائے جس طرح حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اکرام جنہیں تم نے قتل کیا، تو یہ لوگ تو معجزات لے کر آئے تھے، پھر بھی تم نے ان کو قتل کر دیا، تو یعنی دلیل کو تمام کر دیا، حجت تمام کر دی، اب کوئی یعنی ان کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی بات نہ بچی۔ وبالذی قلتم فلم قتلتموہم، تو ان کے اسلاف کو جھٹلایا، انہیں قتل کیا، اور ان کی اولادوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی تکذیب میں ان کی پیروی کی اور ان کے کفر پر راضی رہے، اسی وجہ سے استفہام انکاری کی صورت میں فلیمہ میں ان سے کلام کیا، یعنی کیوں ان کو قتل کیا تم نے؟ ان کنتم صادقین، یہ جو ہے شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تمہارا ایمان نہ لانا اس وعدے کی وجہ سے ہے، تو پھر حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جیسے انبیاء اکرام پر کیوں ایمان نہیں لائے؟ جب تم ان انبیاء اکرام پر ایمان نہیں لاتے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ تمہارا ایمان نہ لانا اس وعدے کی وجہ سے نہیں، یعنی قربانی کے وعدے کی وجہ سے نہیں، بلکہ عناد اور تعصب کی وجہ سے تھا، یعنی دشمنی کی وجہ سے تھا، نفرت کی وجہ سے تھا۔ اگلی آیت کا نمبر 184۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو بے شک جھٹلائے گئے ہیں رسول آپ سے پہلے، یعنی اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے ہیں۔ جاءوا یعنی یہ لوگ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلا چکے ہیں۔ جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو لائے تھے معجزات اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر۔ تو جاءوا بالبینات یعنی معجزے مراد ہے، اس سے معجزات مراد ہے، اور والزبر سے مراد صحیفے ہیں، والکتاب المنیر سے مراد روشن کتاب ہے، جس کی تفصیلات ابھی آگے آ رہی ہے۔ اگر وہ آپ کی تکذیب کرے تو غمگین نہ ہو، یعنی آپ کو جھٹلائے تو غمگین نہ ہو۔ تو
آپ سے پہلے رسول جھٹلائے گئے، تو یہ مطلب لینے کی بنیاد پر جزا کی شرط جو ہے محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے۔ جزا کے سبب یعنی جزا کی وجہ سے جزا کے سبب کو جزا کے قائم مقام رکھ دیا گیا ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا تو تجھے جھٹلانا پہلے رسولوں کو جھٹلانا ہے، یعنی آپ کی تکذیب پہلے رسولوں کی تکذیب کی طرح ہے، یعنی آپ کو جھٹلانا ایسا ہے جیسے پہلے رسولوں کو جھٹلانا، کیونکہ انہوں نے آپ کی بعثت کی خبر دی تھی، آپ کے تشریف لانے کے بارے میں انہوں نے ہی بتلایا تھا۔ بینات، جاؤ بالبینات، وہ آئے تھے دلائل لے کر، معجزات لے کر، تو بینات سے مراد واضح معجزات ہے، اور الزبر سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، کتاب منیر سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ پہلی تعویل کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، یعنی صبر کرو جس طرح انہوں نے صبر کیا۔ دوسری تعویل کی صورت میں یہودیوں پر الزام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب ان انبیاء کی تکذیب ہے جو قربانی کا معجزہ لائے تھے، تو گویا تم ان کو جھٹلا رہے ہو۔ ہشام نے بالزبر و بالکتاب المنیر پڑھا ہے، یعنی بالزبر جاؤ بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر، یعنی دونوں میں با زائدہ موجود ہے، جبکہ ابن زکوان نے صرف الزبر میں با زائدہ پڑھی، جاؤ بالبینات و بالزبر والکتاب المنیر، جبکہ باقی تمام قراء نے دونوں میں با زائدہ نہیں پڑھی، جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، اس طرح پڑھا ہے۔ زبر جو ہے زبر، یہ زبر والزبوری، تو زبر جو ہے وہ یہ زبور کی جمع ہے، زبر جو ہے زبور کی جمع ہے، یہ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صرف احکام ہوں۔ زبرت الشیء سے مشتق ہے، یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب تو اسے اچھا کر دے، کوئی کام کو اچھا کرنے کے بعد آدمی کہتا ہے زبرت الشیء، میں نے اچھے سے یہ کام کو کر دیا۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 185۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، اور پوری مل کر رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن۔ بس جو شخص بچا لیا گیا آتش سے یعنی دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں یہ دنیاوی زندگی مگر ساز و سامان دھوکے میں ڈالنے والا، یعنی یہ دنیاوی زندگی صرف دھوکے میں ڈالنے والا ساز و سامان ہے۔ نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، تو نفس سے مراد مومن اور فاجر دونوں ہیں، مومن بھی ہے اور فاجر یعنی فسق و فجور کرنے والا دونوں مراد ہیں۔ امام بغوی نے حدیث میں کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو زمین نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امر کی یعنی اس بات کی شکایت کی کہ آدم علیہ السلام کو آدم کے بنانے کے وقت اس سے مٹی لی گئی، یعنی زمین سے مٹی لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے وعدہ فرمایا کہ جو کچھ اس سے حصہ لیا گیا ہے اس کی طرف لوٹا دیا جائے گا، یعنی زمین میں سے جو حصہ لیا گیا اس کو لوٹایا جائے گا، ہر ایک انسان کو اسی زمین میں دفن کیا جائے گا، اور اسے بناتے وقت جس حصے سے مٹی لی گئی تھی ہر ایک انسان کو اسی زمین میں دفن کیا جائے گا کہ اسے بناتے وقت جس حصے سے مٹی لی گئی تھی، یعنی انسان کو بناتے وقت جس حصے سے مٹی لی گئی تھی اسی حصے میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 597 پر یہ عبارت موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی اور اس کی نعمتیں طاعت کی جزا نہیں، طاعت کا بدلہ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو نعمتیں مل رہی ہے تو یہ ہماری نیکیوں کا بدلہ نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی تمہارے اعمال کی پوری جزا دی جائے گی، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھائی کی جزا اچھائی کی صورت میں، اچھائی کا بدلہ اچھائی کی شکل میں، برائی کی جزا برائی کی صورت میں۔ آپ کو صبر اور طاعت یعنی نیکی پر جزا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے فرما رہا ہے کہ میں تم کو صبر اور فرمانبرداری کا بدلہ دوں گا، اور کفار کو، کافروں کو
حق کی تکذیب یعنی حق کے جھٹلانے پر بدلہ دوں گا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ توفیہ اس میں جو ہے اس کا لفظ اس بات کا احساس دلاتا ہے، توفونا جو آیت میں آیا ہے تو یہ لفظ جو ہے لفظ اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ بعض اجر دنیا میں بھی ملتے ہیں، کچھ اجر ایسے ہیں جو دنیا میں بھی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا اجر دنیا میں دیا، یعنی آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے لیکن دنیا میں بھی دیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جامع ترمذی ابواب صفت القیامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69 اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے فمن زحزح عن النار، جسے جہنم سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو اس نے مطلوب یعنی اپنے مقصد اور مراد کو پا لیا۔ یعنی دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ متاع اسے کہتے ہیں جس سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے اور نفع حاصل کرتا ہے۔ غرور الا متاع الغرور، غرور یا تو مصدر ہے، غرہ یغرہ سے مشتق ہے، یعنی اسے دھوکہ دے دیا اور باطل چیز کا طمع یعنی لالچ دلایا، یا یہ غار کی جمع ہے۔ غرور جو ہے غار کی جمع ہے۔ دنیا کو اس سامان کے ساتھ تشبیہ دی گئی، مشابہت دی گئی جس میں بائع مشتری پر یعنی بیچنے والا خریدنے والے پر کوئی چیز چھپاتا ہے اور اسے دھوکہ دیتا ہے، یہاں تک کہ مشتری یعنی خریدنے والا اسے خرید لیتا ہے۔ یعنی ظاہر میں تو وہ سامان ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ذات مصائب اور آلام سے ملی ہوئی ہے، مصائب اور آلام کے ساتھ یعنی تکالیف کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تکلیفوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، دکھوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ خوابوں کی طرح اسے کوئی بقا بھی نہیں، یعنی جیسا خواب باقی نہیں رہتا ایسا دنیا کو بھی کوئی بقا نہیں، باقی رہنے والی نہیں۔ قتادہ نے کہا کہ یہ چھوڑا ہوا سامان ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے مالکوں کی طرح یہ بھی فنا ہو جائے، جیسے دنیا والے ختم ہو جاتے ہیں تو دنیا بھی ختم ہو جائے۔ اس مال سے حسب استطاعت یعنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ لے لو، اللہ کے حکم کے ساتھ لے لو۔ غرور کا معنی باطل ہے، غرور کا معنی باطل ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے نباتات کی سرسبزی اور بچیوں کی، نباتات یعنی زمین سے اگنے والی چیزوں کی سرسبزی اور شادابی اور بچیوں کی گڑیا کی طرح ہے، بچیوں کے کھلونے کی طرح ہے جس کا کوئی حاصل نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے صالح یعنی نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کر رکھی ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، نہ کسی کان نے اس کے متعلق سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں کھٹکی ہے، یعنی کسی کے دل میں اس کا احساس ہوا ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون، بے شک جنت میں ایک درخت ہے جس میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا، ایک سوار جو ہے 100 سال تک یعنی سوار ہونے والا 100 سال تک چلتا رہے گا، اس کا سایہ ختم نہ ہوگا، اس کا سایہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو وَظِلٍّ مَمْدُودٍ کہ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ یعنی دراز سایہ، جنت کا ایک سوت یعنی کوڑا، جنت کا ایک کوڑا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ کہ جسے دور کر دیا گیا دوزخ سے۔ اسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے، تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 386۔ تو اس حدیث کا پہلا حصہ متفق علیہ ہے، سب نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ اسی طرح دوسرا اور تیسرا حصہ دوسرا اور تیسرا حصہ اور اس طرح دوسرا اور تیسرا حصہ اقرؤ کے بغیر ہے، یعنی اگر تم چاہو تو پڑھو، یہ جو لفظ ہے تو اقرؤ کے بغیر ہے،
تو یہ جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 تک 185 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 186 سے اگلی نشست میں ہم آغاز کریں گے۔ آج کے اس سلسلہ درس کو یہیں موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔